دعائے فرج عام طور پر اس کے ترجمے کو اس انداز سے عوام الناس میں متعارف کروایا گیا ہے، اور لوگ اس طرح سے سمجھتے ہیں کہ جیسے دعائے فرج کا مطلب ہی دعائے امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام ہے، یعنی گویا لفظ فرج کا مطلب امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام ہے، جبکہ عربی زبان میں فرج کہا جاتا ہے کشادگی کو، وسعت کو، آسانی کو اور مسئلے کے حل کرنے کو۔ تو یہ دعا اس وقت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائی ہے کہ جب ایک شخص، ایک مومن بہت زیادہ سخت پریشانی میں مبتلا تھا، اور خود امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی پریشانی کو حل کرنے کے لیے دعا اس سے تعلیم فرمائی۔ تو آسانی کے معنوں میں فرج کا لفظ ہے، اسی لیے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ دعائے فرج امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے آسانی ملنے کی دعا، کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم نے نصرت کو طلب کیا ہے اور وہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں گے۔ کئی ساری باتیں ہیں اس دعا کے حوالے سے، اور شاید ایک گھنٹے کا وقت بھی ہمارے لیے کم ہو، اور باتیں اس حوالے سے بہت زیادہ ہیں۔ ایک تو خود بات یہ ہے کہ یہ دعا کب تعلیم فرمائی گئی، پھر مسئلہ یہ ہے کہ اس دعا کے اندر جو مطالب بیان کیے گئے ہیں وہ کون کون سے مطالب ہیں، اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے۔ پھر ایک اور بات یہ ہے کہ اس دعا کے اندر ہم امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے نام بھی لے رہے ہیں، اور دو اور معتبر اور مقدس شخصیات کا نام لے رہے ہیں، یا محمد یا علی یا علی یا محمد۔ کیوں ان بڑی ہستیوں کا نام اس طرح سے ہم لے رہے ہیں اور پکار رہے ہیں؟ تو بہت ساری اس کے اندر بحثیں ہیں کہ وسیلہ اختیار کرنا چاہیے پروردگار سے طلب کرنے کے لیے، خود پروردگار نے حکم دیا ہے کہ وسیلے کو اختیار کیا جائے، اور کن کن وسیلوں کو اختیار کرنا چاہیے۔ پھر ایک سوال برادران اہل سنت کی طرف سے بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ صحیح ہے وسیلہ اختیار کیا جا سکتا ہے، لیکن جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیات رکھتے تھے اس وقت تک صحابہ کرام نے وسیلہ اختیار کیا، لیکن جب انہوں نے پردہ فرما لیا تو پردہ فرمانے کے بعد اور ان کے انتقال کے بعد پھر اب وسیلہ اختیار کرنا جائز نہیں۔ تو بہت ساری مختلف بحثیں ہیں کہ جو اس موضوع کے اندر آتی ہے، اور ہماری کوشش ہوگی کہ ان ساری بحثوں کو جلد جلدی آپ کی خدمت میں عرض کریں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ دعائے فرج یہ کس موقع پر سکھائی گئی؟ ایک بندہ مومن ظاہراً عراق کی جیل میں اسے بے جرم قیدی بنا لیا گیا، اور سامرہ کا شاید ظاہراً یہ واقعہ ہے کہ اس نے اس موقع پر اپنے زمانے کے وقت کے امام کو پکارا، اور یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ نقطہ اس کے اندر اہم یہ ہے کہ انسان اپنی پریشانی کو واقعاً پریشانی سمجھے اور اس کے بعد کہے کہ میرا اس پریشانی کو حل کرنے والا کوئی نہیں ہے سوائے میرے امام کے، تب امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے نصرت ملتی ہے۔ ورنہ کچھ لوگ ایسے ہیں، دیکھیں دو مسئلے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو پریشانیوں کے اندر ہیں لیکن انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ مشکلات میں ہیں۔ مثال کے طور پر پاکستان کے معاشرے میں، ہندوستان کے معاشرے میں، اور کئی سارے دیگر ممالک کے اندر، حتیٰ یہاں پر یہ مجھے کہنے میں کوئی آر محسوس نہیں ہو رہی کہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ خود بہت بڑی پریشانیوں میں، لیکن وہ محسوس ہی نہیں کر رہے کہ بڑی پریشانی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس کھانا موجود ہے، لائٹ موجود ہے، پانی موجود ہے، گیس موجود ہے، بہترین نظام موجود ہے، قانون پر عمل کرنے والے لوگ موجود ہیں، پولیس موجود ہے، اور بظاہر بہت اچھی زندگی گزر رہی ہے۔ لیکن کیا زندگی اسی کھانے پینے کا نام ہے؟ اگر کھانے پینے کا نام ہے تو ہم سے زیادہ اچھی زندگی تو جانور میں، جنگل میں جانور گزار رہے ہیں، وہ بھی کھانا پینا کر رہے ہیں، ان کو بھی پروردگار نے گھاس پھوس اور درخت اور میوے سب کچھ دیے ہوئے ہیں، اور وہ بہترین زندگی گزار رہے ہیں، وہ بھی مشکلات میں نہیں ہے۔ تو کیا ہماری زندگی وہی حیوانی زندگی ہے، یا ہماری زندگی انسانی زندگی ہونی چاہیے؟ تو اگر انسانی زندگی ہونی چاہیے تو انسانی زندگی مطلب یہ ہے کہ ہم وہ کام کریں، کم از کم جو بے دین افراد بھی ہیں وہ کم از کم وہ کام کریں جو ان کی فطرت جو جس کی اجازت دے۔ اب فطرت کیا اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ ہم جنس پرستی عام ہو جائے؟ کیا فطرت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ خواتین کو گھر سے باہر اور اس طرح سے کہ سر پہ چادر نہ ہو، اور پھر باہر کا ماحول اس سے زیادہ کھلا ہوا ماحول ہے، اس طرح سے جانے کی کیا اجازت دیتی ہے فطرت؟ کیا فطرت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ بچوں کو گھر سے باہر نکال دیا جائے، جب بچوں کو اس طرح سے آزاد چھوڑ دیا جائے کہ والدین کے اوپر کوئی سرپرستی نہ ہو، کوئی ان کو دیکھنے والا نہ ہو، اور پھر یہی بچے جب بڑے ہو جائیں تو والدین کو گھر سے نکال دیں؟ کیا فطرت اس بات کی اجازت دیتی ہے؟ ان چیزوں کی اجازت فطرت نہیں دیتی، لیکن مغرب کا قانون دیتا ہے۔ تو اس مغرب کے قانون کے اندر، یا حتی بعض مشرقی ممالک کے اندر بھی جو ہم رہ رہے ہیں، اگر ہم سمجھیں گے کہ
मुश्किलात के अंदर हम हैं तो फिर हम मुश्किल कुशा को पुकार सकेंगे। वरना अगर हमें ये मुश्किलात ही नहीं लगेगी और हमें लगेगा कि भाई हमारी जिंदगी तो ठीक गुजर रही है, हम तो सुबह उठते हैं, खाना पीना करते हैं और ऑफिस जाते हैं और फिर वहां से वापस आते हैं, बच्चों के साथ होते हैं और कभी सैर तफरीह पर निकल जाते हैं, और यही हमारी जिंदगी, और इसी तरह एक दिन हमें मौत आ जाएगी, तो फिर हमने क्या काम किया है दुनिया में आने के बाद? तो पहली चीज ये है कि हम मुश्किल में अपने आप को समझें तो फिर मुश्किल कुशा को पुकारें। अच्छा, उस मरहले तक पहुंचना तो बहुत मुश्किल है कि इंसान इतनी बड़ी आलमी निगाह रखता हो कि क्या हो रहा है मेरे माशरे के अंदर और मेरा माशरा किस पस्ती की तरफ जा रहा है और मैं खुद और मेरा खानवादा किस पस्ती की तरफ जा रहा है, उस उतनी बड़ी निगाह रखना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ, कभी कभार खुद हमारी जिंदगियों के अंदर भी मुश्किलात परवरदिगार पैदा करता है ताकि हम मुश्किल कुशा को पुकारें, परवरदिगार को पुकारें। और वो मुश्किलात क्या होती है? वो मुश्किलात इसी तरह की होती है कि कभी हमें बेजुर्म जेल में डाल दिया गया तो फिर मुश्किल होती है, फिर अल्लाह रसूल और इमाम याद आते हैं। कभी हमारे मुफलिसी की मुश्किलात हो जाती है, बेरोजगारी की मुश्किलात है, तो फिर अल्लाह रसूल याद आते हैं। कभी औलाद का मसला है, बे औलादी का मसला है, तो फिर परवरदिगार याद आता है। औलाद अगर है और औलाद की शादियां नहीं हो रही तो उनका मसला है, फिर परवरदिगार याद आता है। तो बहुत सारी मुश्किलात हमारी यही दुनियावी मुश्किलात होती हैं जिसको हम मुश्किलात वाकई समझते हैं तो फिर अल्लाह याद आ जाता है। तो अगर हम मुश्किल समझेंगे और फिर पुकारेंगे तो फिर असर होगा, वरना ये लखलक़े ज़बानी के साथ हम जो कहते रहते हैं और बहुत सारे जिक्र इलाही इस तरह से पढ़ते रहते हैं, बहरहाल उसका भी असर है। उससे तो बहुत बेहतर है कि जो शैतानी कलमात को अपनी जबान पर लेकर आता है, उससे तो बहुत लाख गुना बेहतर अफराद वो हैं कि जो जिक्र इलाही को कम से कम जबान पर जारी कर रहे हैं। लेकिन उससे ज्यादा बेहतर यह है कि हम सोच समझ के और अपनी मुश्किल को मुश्किल समझ के परवरदिगार को पुकारें कि परवरदिगार इस मुश्किल का कोई राय हल हमें बता दे, कोई हमें इमाम वक्त का ज़हूर दे दे, या कोई ऐसी हस्ती भेज दे कि जो इमाम की तरफ से ताइश शुदा हो और उसके कदम बोसी के लिए और उसके रास्ते पर चलने के लिए हम थोड़ी सी हिम्मत करें और उसके रास्ते पर चलने लगे। तो सबसे पहला मसला यह है कि हम मुश्किल को मुश्किल समझें, जैसे कि उस कैदी ने मुश्किल को मुश्किल एक समझा और कहा कि मेरे लिए कोई और राय हल नहीं सिवाय ये कि मैं अपने जमाने के इमाम को पुकारूं। इमाम वक्त को पुकारा और इमाम वक्त ने आकर उसे फिर दुआ तालीम। अब जब इमाम वक्त ने आकर दुआ तालीम फरमाई तो जो हम दुआ पढ़ रहे हैं वो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के गोया जुमले हैं जो हम दोहरा रहे हैं और ये रिवायात के अंदर ये दुआ मौजूद है। पहले हम इस दुआ ही की तिलावत करते हैं और उसके थोड़े से तर्जुमे को देखते हैं और उसके बाद फिर दीगर जो इसके अंदर मफाहिम बयान हो रहे हैं उसकी तरफ हम आते हैं। हम बिस्मिल्लाह करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहला कलमा जो इमाम वक्त ने तालीम फरमाया है, देखें वो कौन सा कलमा है? इलाही, ए मेरे अल्लाह। सबसे पहला शिकवा हमारा परवरदिगार से, परवरदिगारा ये जो हालात हो गए मेरे लिए, दुनियावी हालात हों तो दुनियावी हालात की शिकायत, मानवी हालात हैं, दीनी हालात हैं, उखरवी हालात की परेशानी है, तो वो उस अंदाज से इंसान पुकारे, इलाही, ए मेरे अल्लाह, अज़ुमल बला, बला बहुत बढ़ गई है, बहुत अजीम हो गई, वबरहल खफा, और जो मख्फी और पोशीदा बातें थी वो जाहिर हो गई। ये बड़े इसके अंदर मताले मौजूद हैं कि जो मख्फी बातें एक इंसान के गुनाह होते हैं वो अगर जाहिर हो गए हैं, परवरदिगारा मैं तुझसे पनाह चाहता हूं, मेरी आबरू मंदी और मेरी आबरू बचा ले, मेरी इज्जत बचा ले। और दूसरी मख्फी बातें ये होती हैं कि कभी कभार इंसान की जो दुनियावी स्टैंडर्ड्स होते हैं वो लोगों के सामने वाजे हो जाते हैं कि मैं जो व्हाइट कॉलर था, पता चला कि नहीं मेरी जिंदगी के अंदर कितने फख्र फाके चल रहे हैं और ये लोगों को पता चल गए हैं, लोगों ने मुझे नजरों से गिरा दिया, तो उसकी शिकायत हम परवरदिगार से कर रहे हैं। इलाही अज़मल बला वबरहल खफा, मख्फी बातें आश्कार हो गई, वनकशफल गता, और जो पर्दा था वो अब पारा पारा हो गया है, वनक़ता अर्रजा, और उम्मीद मुनक़ते हो गई है, दुनिया वालों से मैं ना उम्मीद हो गया। ये इंसान मुश्किल को मुश्किल समझने वाली बात कि मैं दुनिया वालों से ना उम्मीद हो गया हूं, मुझे अब कोई तवक्को नहीं लग रही कि कोई मेरी आकर मदद करेगा, सिर्फ परवरदिगार तू मेरी मदद कर सकता है ऐसे रास्ते। वनक़ता अर्रजा वज़ाक़तिल अर्ज़ु वमुनिअतिस समा, जमीन भी तंग हो गई है, मैं कहीं जा भी नहीं सकता, बस इसी जगह पर फंस गया हूं, मैं कहीं नहीं जा सकता। ये बिल्कुल ऐसे ही कि जो कभी कभार जिन्होंने बाय रोड सफर किया है ज़ियारत पर और जो पाकिस्तान से आमतौर पर ताल्लुक रखने वाले अफराद हैं कि बॉर्डर बंद हो चुकी है, ना हम पीछे अपने शहर जा सकते हैं ना आगे ज़ियारत पर जा सकते हैं, हमें यहीं पर खड़े रहना।
اور اگر ایک دن کی بات ہو تو انسان برداشت کر لیتا ہے، 2 دن کی بات ہو تو برداشت کر لیتا ہے. اگر کہا جائے کہ نہیں یہ بارڈر بند ہی ہو گئی ہے، اب آپ کو واپس ہی چلے جانا ہے، یا آپ کے پاسپورٹ میں کوئی مسئلہ ہے، آپ کے ویزا میں کوئی مسئلہ ہے، اب آدمی کیا کرے؟ پوری تیاری کر کے آیا ہوا ہے، آگے جا نہیں سکتا، واپس لوٹ نہیں سکتا، کیا کرے؟ وہ مسائل جو ہم تھوڑا سا اس وقت محسوس کرتے ہیں، عام اگر ان زندگی کے اندر آ جائیں اور کہیں کہ ہاں واقعا میں نے تو بہت کوشش کی ہے دین کی تبلیغ کرنے کی، لیکن پروردگار وہ ہدف حاصل نہیں ہو پا رہا. وَضَاقَتِ الْأَرْضُ، زمین میرے لیے تنگ ہو گئی ہے. وَمُنِعَتِ السَّمَاءُ، آسمان نے بھی لینے سے انکار کر دیا، آسمان نے بھی منع کر دیا. وَأَنْتَ الْمُسْتَعَانُ وَإِلَيْكَ الْمُشْتَكَى، لیکن تو ہے کہ جو مدد کرنے والا ہے. جو ہم کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ہر نماز میں کہتے ہیں، اور ہر روز کہتے ہیں، اور روزانہ 10 مرتبہ کم از کم یہ کہتے ہیں، اور ضروری ہے ہمارے لیے کہنا. کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے خدا میں صرف اور صرف تیری عبادت کرتا ہوں، اور صرف تجھ سے مدد چاہتا ہوں، تجھ سے استعانت چاہتا ہوں. وہی استعانت کے لفظ دعائے فرج کے اندر آیا ہے. دیکھیں دعا قرآن سے کتنی قریب ہے، اور اس دعا سے پتہ چلتا ہے کہ اہل بیت اور قرآن کتنے ساتھ ساتھ ہیں، ان میں کوئی جدائی نہیں ہے. وَأَنْتَ الْمُسْتَعَانُ، تو مستعان ہے، تو مدد کرنے والا ہے. وَإِلَيْكَ الْمُشْتَكَى، اور میں تیری ہی طرف شکایت لے کر آیا ہوں. وَعَلَيْكَ الْمُعَوَّلُ فِي الشِّدَّةِ وَالرَّخَاءِ، یہ امام زمانہ بیان فرما رہے ہیں، اس طرح سے دعا مانگو، پروردگارہ تجھی پر بھروسہ ہے، فی الشدۃ والرخاء، چاہے بظاہر آسانیاں آ جائیں اس وقت بھی تجھی پر بھروسہ ہے، اور چاہے مشکلات ہوں اس وقت بھی تجھ پر بھروسہ ہے. یہاں پر بھی یہ پیغام موجود ہے. بسا اوقات ہم جب مشکلات آتی ہے تو اس وقت آتے ہیں علماء کی طرف، مولانا صاحب کوئی دعا بتا دیجئے. جب مشکلات میں گھر گئے تو اس وقت آئے عارف کے پاس، فلاں کے پاس، عامل کے پاس کہ کوئی مشکل کا حل بتا دیجئے. مشکل کا حل اگر وہ واقعی سچا عالم دین ہوگا، سچا عابد اور زاہد انسان ہوگا، تو وہی کہے گا پروردگار سے یہ دعا مانگو. عام طور پر دعا پروردگار کی بتائے گا، یا قرآن کی کوئی آیت بتائیں گے، یا کوئی معصومین کی تعلیم کردہ دعا بتائیں گے، یا ویسے کوئی دعا اپنی طرف سے بتائیں گے کہ آپ یہ دعا پڑھیں، پروردگار سے مانگیں، پروردگار آپ کی مشکلات حل کرے گا. لیکن معصومین علیہ السلام کی روایات کے اندر اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ مشکلات میں پروردگار اس وقت دعاؤں کو قبول کرتا ہے جب ہم نے آسانیوں میں بھی پروردگار کو یاد رکھا ہو. اگر ہم نے آسانیوں میں تو پروردگار کو بھلا دیا، صرف مشکلات میں یاد آتا ہے پروردگار، تو پھر پروردگار 2-3 وارننگز تو دے گا کہ اب مشکلات میں پتہ چل گیا کہ کون مددگار ہے تمہارا، اب یاد رکھنا مجھے. لیکن اس کے بعد انسان بھول گیا، پھر وارننگ آئے گی، پھر بھول گیا، پھر وارننگ آئے گی. 3-4 مرتبہ وارننگ آنے کے بعد پھر انسان کو کی فائل بند ہو جائے گی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مجھے بھولنے والا ہے، یہ کبھی بھی آسانیوں میں یاد نہیں رکھتا، جب اس کے اوپر پریشانی آتی ہے تو پھر یاد آتا. ورنہ اسے معلوم نہیں کہ میں نے جو اس کو پورا وجود دیا ہے، اس کو جو زبان دی ہے، آنکھیں دی ہیں، کان دیے، سب میری دیے ہوئی چیزیں ہیں، لیکن جب اس میں کوئی بیماری آتی ہے، جب کوئی درد آتا ہے تو پروردگار یاد آتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف یہ مشکلات میں میرے لیے مجھے یاد کرنے والا ہے، آسانی میں یاد کرنے والا نہیں. تو یہاں امام زمان صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ یہ کہو وَعَلَيْكَ الْمُعَوَّلُ فِي الشِّدَّةِ وَالرَّخَاءِ، پروردگارہ تجھ ہی پر بھروسہ ہے، شدت میں بھی، مشکلات میں بھی، والرخاء، اور آسانیوں میں بھی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور اگر آپ بھی صلوات پڑھتے تھے کوئی عرض نہیں ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرج. یہاں پر پہنچنے کے بعد ہماری دعا کا ایک حصہ مکمل ہو جاتا ہے. دعا کے تقریباً 4 حصے ہیں. یہ پہلا حصہ یہاں سے شروع ہوتا ہے اور یہاں جا کر یہ حصہ مکمل ہو جاتا ہے. اس حصے میں ہم نے پروردگار کو پکارا ہے، مسلسل پروردگار کو پکارا ہے. امام زمان صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کہ اس طرح سے اپنے دعا کا آغاز کیا جائے. سب سے پہلے پروردگار سے مشکلات کو بیان کریں اور بتائیں کہ پروردگار تو ہی میری مشکل کشائی کرنے والا ہے. یہاں سے اس کے بعد جو دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے اس میں محمد و آل محمد علیہ السلام کے واسطے کی بات کی جا رہی، اور یہ دوسرا حصہ یہاں تک بطور خاص جاری رہتا ہے، جس کے ہم ترجمے کو دوبارہ سے دیکھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد، محمد و آل محمد پر پروردگار تو درود نازل فرما. یہ بھی ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ ہم رحمتوں کی دعا کس کے لیے کر رہے ہیں؟ پروردگار تو مجھ پر رحمتیں نازل نہیں کر، تو محمد و آل محمد پر رحمتیں نازل کر، کیونکہ یہ ہستیاں وہ ہیں کہ اگر تو نے ان پر رحمتیں نازل کی تو یہ ہم تک ہی رحمتوں کو پہنچائیں گے.
یہ تیری رحمتوں کو ہم تک پہنچانے کا ذریعہ بنتے، تو تو ان کے اوپر درود و سلام نازل فرما۔ اور دعائے فرج کے اندر بھی یہ بات ہے، بعض علماء نے اس کا اس طرح سے بھی ترجمہ کیا ہے، فرج کا مطلب جس طرح سے ہم نے عرض کیا کہ اس کا مطلب ہے کہ پروردگار میں تجھ سے آسانیاں چاہتا ہوں امام زمان صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں۔ لیکن ایک اور ترجمہ اس دعا کا بھی ہے، دعائے فرج امام زمانہ علیہ السلام، اس کا مطلب یہ ہے کہ امام زمانہ کی آسانی کے لیے دعا۔ ہم دعا کر رہے ہیں کہ پروردگارہ امام زمانہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسانی عطا فرما، کیوں؟ ان کو آسانی ملے گی تو خود بخود ہمیں آسانی ملے گی۔ جس طرح سے ایک اور ہماری دعا مشہور ہے، ہمارے یہاں پڑھی جاتی ہے، دعائے سلامتی امام زمانہ علیہ السلام۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ امام زمانہ علیہ السلام کی صحت و سلامتی کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں۔ ہماری اوقات کیا ہے کہ ہم امام زمانہ کے لیے کوئی دعا کریں، لیکن وہاں پر بھی مطلب یہ ہے کہ اگر امام زمانہ کی صحت و سلامتی کے لیے ہم نے دعا کی ہے تو یہ ولی خدا وہ ہیں جو خدا سے ہماری صحت و سلامتی کے لیے دعا کریں۔ اس لیے ہم یہ دعا کر رہے ہیں کہ پروردگارہ محمد و آل محمد پر تو رحمتیں اور درود نازل فرما، اور ان کے ذریعے یہ رحمتیں ہم تک پہنچے۔ اولي الامر الذين فرضت علينا طاعتهم، یہی وہ اولي الامر ہیں۔ کیا خوبصورت بات ہے، یہاں پر پھر قرآن اور اہل بیت کا ہمیں جوڑ نظر آتا ہے۔ قرآن کی آیت ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولي الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو، اور اولي الامر کی اطاعت کرو۔ تو اولي الامر کون ہے؟ یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے اولي الامر محمد و آل محمد۔ اولي الامر الذين فرضت علينا طاعتهم، یہ اولي الامر وہ ہیں، اولي الامر یعنی صاحب امر وہ ہیں، ان کے ہاتھوں میں اختیار پروردگار نے دیا، یہ لوگوں کی مشکل کشائی کر سکتے ہیں، کیوں؟ پروردگار نے ان کو دیا ہے یہ اختیار اور یہ قدرت، اور چونکہ یہ پروردگار کی بندگی کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، پروردگار کی طرف سے انہیں یہ تحفے ملے ہیں۔ تو یہ صاحبان امر جن کے ہاتھوں میں اختیار موجود ہے، یہ وہ ہیں کہ الذین فرضت علینا طاعتهم، کہ جن کی اطاعت تو نے ہم پر واجب قرار دی۔ آیت تھی نا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، رسول اللہ کی اور اولی الامر کی، تو ان کی اطاعت فرض کی ہے پروردگار تو نے ہمارے اوپر۔ وعرفتنا بذلک منزلتهم، اور تو نے پہچانوایا ہے ہمیں ان کی منزلت کو، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے، کیسے پہچانوایا؟ ہمارے اوپر کون سی وحی نازل ہوئی، کون سا ہمارے اوپر کوئی الہام نازل ہوا؟ قرآن پڑھیے تو پتا چلے گا کہ اہل بیت کون۔ قرآن میں پروردگار نے ان کی معرفت کروائی۔ سورہ دہر پڑھیں تو اندازہ ہوگا کہ اہل بیت کسے کہا جاتا ہے۔ یہ خود بھوکے رہتے ہیں لیکن دنیا والوں کو کھلاتے ہیں۔ آیت تطہیر پڑھیں تو اندازہ ہوگا کہ کیسے پاک و پاکیزہ ہے۔ مباہلہ کے میدان میں کتنے سچے ہیں کہ جو جھوٹوں کے مقابلے پر جا رہے ہیں، اور بے شمار آیات جو ان کی شان میں نازل ہوئی، ان کا جہاد ہو، ان کی سخاوت ہو، ان کی شجاعت ہو، سب ایسی ہے کہ جس کا تعارف قرآن میں پروردگار عالم نے کروایا ہے، اور معرفت ہمیں کروائی ہے کہ ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ اب ہم نے دعا مانگنا شروع کی ہے، یہاں سے اس دعا کا نام پڑا ہے دعائے فرج، اس لفظ سے۔ فَفَرِّجْ عَنَّا بِحَقِّهِمْ فَرَجًا عَاجِلًا قَرِيبًا، تو پروردگار تو ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما، کس کے حق کے واسطے سے؟ بِحَقِّهِمْ محمد و آل محمد کے حق کے واسطے سے ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ فرجن عاجلاً قریبا، اور جو آسانی پیدا ہو وہ آسانی تو انشاءاللہ ہوگی، آسانی سے بعد میں بھی ہو سکتی ہے، کہا نہیں مجھے جلدی چاہیے آسانی، پروردگار میری مشکل جلدی حل فرما۔ جو ہم کہتے ہیں کبھی کبھار مریضوں کی شفایابی کے لیے جو ہم دعا کہتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں پروردگارہ بحق محمد و آل محمد انہیں شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ مکمل شفا اور عاجلہ یعنی جلدی، یہی عاجلہ کا لفظ یہاں پر آئے۔ پروردگارہ میری پریشانی اتنی سنگین ہو گئی ہے، مجھے جلدی آسائش چاہیے، مجھے جلدی آسانی چاہیے، میرے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ قریباً، جو بہت قریب ہو، کتنی قریب ہو؟ کلم ہل بصر او ہوا اقرب، اتنی قریب ہو کہ فوراً مجھے آسانی چاہیے، اتنی جلدی فوراً چاہیے کہ میری آنکھ جھپکنے سے پہلے وہ پریشانی میری دور ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ یا اس سے بھی زیادہ قریب، او ہوا اقرب کا مطلب ہے کہ اس سے بھی زیادہ جلدی مجھے آسانی چاہیے۔ پروردگار تو یہ سارے کام کر سکتا ہے، تو میرے لیے آسانیاں پیدا کر سکتا ہے، میرے لیے آسانیاں پیدا فرما۔
یہاں دوسرا حصہ ہمارا مکمل ہوتا ہے، اور پھر محمد و آل محمد علیہ السلام میں بھی جو واسطہ ہم نام لے کر یہاں پر مانگتے ہیں وہ دو واسطے ہیں بطور خاص، یا محمد یا علی یا علی یا اے حضرت محمد مصطفیٰ، اے حضرت علی مرتضیٰ، اے حضرت علی مرتضیٰ، اے حضرت محمد مصطفیٰ، اکفیانی فانکما کافیان، آپ دونوں میرے لیے کافی ہو جائیں، چونکہ آپ کو پروردگار نے کافی بنایا ہے، یعنی آپ کو اتنے اختیارات دیے ہیں کہ آپ ہمارے لیے کافی ہو سکتے ہیں، آپ کے وسیلے سے ہم دعا کرتے ہیں، آپ ہی ہماری مشکلات کو حل کرنے والے ہیں۔ وَانصُرَانِي فَإِنَّكُمَا نَاصِرَانِ، اور آپ دونوں میری مدد کیجئے، کیونکہ آپ دونوں مددگار بنائے گئے، آپ دونوں میری نصرت فرمائیے۔ پھر اس کے بعد ایک تیسرا نام آتا ہے جو ہمارے وقت کے امام کا نام ہے کہ یا یا صاحب العصر محمد ایک اور درود پڑھ دیجیے گا، محمد بہت شکریہ۔ یہاں اب جا کر ایک تیسرا نام آتا ہے جو ہمارے وقت کے امام کا نام ہے، یا مولانا یا صاحب الزمان الغاث الغاث الغاث، میری فریاد رسی کیجیے، میری فریاد رسی کیجیے، میری فریاد رسی کیجیے، ادرکنی ادرکنی ادرکنی، مجھ تک پہنچیے، مجھ تک پہنچیے، مجھ تک پہنچیے، میری پریشانی کو دور کیجیے۔ اسا اسا اسا، ابھی ابھی ابھی، العجل العجل العجل، جلدی جلدی جلدی، یہ وہی لفظ ہے العجل جو یہاں پر عاجلہ ہے، جلدی۔ یا ارحم الراحمین بحق محمد و آل طاہرین، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والوں میں سب سے رحم کرنے والے، بحق محمد و آل محمد، ہماری اس پریشانی کو دور فرما۔ پریشانیوں کی دوری کے لیے ایک بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے، محمد و آل محمد، بسم اللہ علیہ محمد و آل۔ تو اس دعا کے اندر بہت سے پیغامات ہیں، چند کی طرف اشارہ کرنے کی کوشش کی، اور ایک اور اہم نقطہ ہے وسیلے کے حوالے سے، کہ وسیلہ یہاں پر اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور ہماری اکثر دعاؤں کے اندر محمد و آل محمد کا وسیلہ اختیار کرتے ہیں۔ بسا اوقات ہمارے جو برادران ہیں وہ یہ سوال کرتے ہیں، البتہ ان کے اندر بھی دو طرح کے گروہ موجود ہیں، بعض یہ کہتے ہیں کہ وسیلہ اختیار کرنا جائز ہے اور وسیلہ اختیار کرتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ نہیں، وسیلہ اختیار کرنا جائز تو ہے لیکن جب تک حیات رسول ہے اس وقت تک جائز ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، وسیلہ اختیار کرنا جائز ہی نہیں ہے، صرف پروردگار کو پکارنا جائز ہے۔ اور اسی وجہ سے ہمارے ہاں یہ جھگڑا بھی ہے کہ یا علی مدد کہنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے، یا صرف یا اللہ مدد ہونا چاہیے۔ تو ساری باتیں وہ ہیں کہ جو پروردگار عالم نے قرآن کریم میں حل فرما دی ہے اور اس کے جوابات دے دی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ بالکل بھی کوئی وسیلہ نہیں ہو سکتا، صرف پروردگار کو پکارنا چاہیے، وہ کہتے ہیں کہ اس کی دلیل کیا ہے؟ سورہ الحمد کی آیت ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں، یہ آیت آ گئی۔ لیکن قرآن صرف سورہ الحمد کا نام تو نہیں، سورہ الحمد کے علاوہ بھی قرآن موجود ہے، آیات موجود ہیں، ان آیات کو ہمیں دیکھنا چاہیے، کیا ان آیات کے اندر بھی یہی بات بیان ہو رہی ہے یا ہمیں ایک اور مرحلے آگے لے جایا جا رہا ہے؟ تو پھر ہم قرآن کریم کی آیات کو دیکھتے ہیں تو متعدد آیات مختلف مقامات پر ملتی ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ پیغمبروں کا وسیلہ اختیار کیا گیا، صرف ابھی نبی اکرم کی بات نہیں ہو رہی، پیغمبروں کا وسیلہ اختیار کیا گیا۔ جیسے برادران یوسف علیہ السلام نے اپنے بابا کا وسیلہ اختیار کیا، حضرت یعقوب علیہ السلام کا، اور اس کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے، اور اس شان کے ساتھ آیا ہے کہ ان بچوں نے اپنے باپ کو اس طرح سے وسیلہ بنایا، کہا کہ یا ابانا، اے ہمارے بابا جان، استغفر لنا ذنوبنا، ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی معافی پروردگار سے مانگ لیجیے۔ تو ان کو بھی یہی کہنا چاہیے تھا کہ اے بچوں، تمہاری تو ذمہ داری بنتی ہے کہ تم ڈائریکٹ خدا کو پکارو، یہ نبی خدا درمیان میں کیوں آ گئے؟ تو وہ بھی ہمیں جواب دیں گے، ہمیں معلوم ہے کہ یہ مقرب پروردگار، یہ پروردگار کی مقرب ہستیاں ہیں، ان کے وسیلے سے مانگا جائے تو پروردگار کو زیادہ پسند آتا ہے، اس لیے ہم نے ان کا وسیلہ اختیار کیا۔ یا ابانا، اے ہمارے بابا جان، استغفر لنا، ہمارے لیے استغفار کر دیجیے۔ خود استغفار نہیں کر رہے، کہا کہ آپ استغفار کر دیجیے، کیونکہ آپ کا مقام بلند ہے خدا کے نزدیک،
آپ کی سفارش اگر ہوگی تو پروردگار قبول فرمائے۔ اچھا، جب سفارش کی بات آتی ہے تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ خدا جو ہماری شعرت سے زیادہ قریب ہے اس کو سفارش کی کیا ضرورت ہے؟ وہ خدا جو ہمارے حالات کو جانتا ہے، سمیع و بصیر ہے، اس کو کسی سفارش کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی سفارش کی ضرورت تو وہ اس کو ہوتی ہے کہ جو پہچانتا نہیں ہے ہمیں سامنے والا، تو ہم لے کر آتے کوئی ریفرنس لے کر آئے، کوئی سفارش لے کر آئے۔ یہاں تو پروردگار کے پاس پوری قدرت بھی ہے، پورا علم بھی ہے، سماعت اور بصارت سب کچھ ہے، وہ سارے ہمارے حالات سے واقف ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری شعرت سے زیادہ قریب ہوں، مجھے پکار، پھر ہم کیوں کسی اور کو پکاریں؟ تو بات یہ ہے کہ منطقی اعتبار سے دیکھا جائے تو کچھ چیزیں منطقی اعتبار سے صحیح ہوتی ہیں، لیکن ہماری منطق یہ کہتی ہے کہ پروردگار ایک ہے، پروردگار وجود رکھتا ہے۔ یہاں تک اگر ہماری منطق کہہ رہی ہے تو اس کے بعد جتنی باتیں ہیں ہمیں وہ پروردگار کی ماننی۔ اگر پروردگار یہ کہتا قرآن میں کہ بغیر وسیلے کے میرے پاس آنا، ہم کہتے ٹھیک ہے، آمنا وسلمنا، ہم بغیر وسیلے کے آئیں گے، ہماری کوئی اوقات نہیں ہے، ہم تو ذلیل و خوار انسان ہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے کہ ہم پروردگار کے سامنے کوئی زبان درازی کریں، نعوذ باللہ۔ لیکن خود قرآن میں پروردگار نے کہا ہے کہ وسیلہ اختیار کرو، وسیلہ تلاش کرو، وسیلے کے ساتھ میرے پاس سامنے آؤ۔ تو جب خدا حکم دے رہا ہے تو ہم کیا خدا سے بڑے ہیں جو خدا کے حکم کی نافرمانی کریں؟ اور قرآن کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے صاحبان ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ یہ آیت میں نے تو شامل نہیں کی ہے قرآن میں، یہ تو پروردگار نے آیت نازل کی ہے نبی اکرم کے توسط سے۔ تو قرآن کی آیت ہے، اللہ کا کلام ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ اس ٹکڑے کا میں لفظی ترجمہ آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں، اور آپ میرا ترجمہ قبول نہ کیجئے، آپ کسی بھی مترجم کا ترجمہ اٹھا لیجئے اور دیکھ لیجئے کہ انہوں نے کیا ترجمہ کیا ہے۔ وابتغوا اس کا مطلب ہوتا ہے تلاش کرو، یہ قرآن میں کئی مرتبہ یہ لفظ آیا ہے، وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی رزق خدا تلاش کرو۔ وابتغوا کا لفظ تلاش کے معنوں میں آتا ہے۔ وابتغوا الیہ، اس تک پہنچنے کے لیے تلاش کرو، کیا تلاش کرو؟ الوسیلہ، وسیلہ تلاش کرو۔ تو وسیلے کو تلاش کرنے کا حکم پروردگار نے قرآن میں دیا، اور یہ کتنی خوبصورت آیت ہے کہ یہ نہیں کہا کہ وسیلہ بناؤ۔ یہی فرق ہے مشرکین مکہ میں اور ہمارے درمیان، کہ مشرکین مکہ وہ تھے جو وسیلے بناتے تھے اپنے ہاتھوں سے، کہتے تھے یہ بت وسیلہ ہے خدا تو پہنچنے کا، یہ فلاں چیز وسیلہ ہے خدا تو پہنچنے کا۔ لیکن قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ اپنے ہاتھوں سے وسیلے بناؤ، یہ فلاں آدمی کو تم نے مرشد بنا دیا، پیر بنا دیا، ولی بنا دیا، تمہارا کام نہیں ہے کسی کو بنانا، ہم نے جو بنایا ہے ان کو تلاش کرو، تمہارا کام تلاش کرنا ہے ان افراد کو۔ تو یہ ہستیاں وہ ہیں کہ جن کا مقام مرتبہ پروردگار عالم نے قرآن میں بیان کیا ہے، وَعَرَّفْتَنَا بِذَلِكَ مَنزِلَتَهُمْ، ہمیں پہچنوایا ہے کہ ان کی مقام منزلت کو، اور پھر بتایا کہ یہ تمہارے لیے وسیلہ بن سکتے ہیں ہم تک پہنچنے کے لیے۔ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، تو یہ وسیلے کا حکم قرآن کریم میں آیا۔ دوسری جو بات ہے جو بعض اہل علم کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں آپ دیکھیں حضرت یعقوب علیہ السلام کو وسیلہ بنایا گیا، وہ زندہ تھے اس لیے ان کا وسیلہ بنا لیا گیا۔ قرآن کی ایک دوسری آیت آئی ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اے رسول آپ یہ کہہ دیجئے کہ جب یہ آپ کے صحابہ انہوں نے اپنے نفس پر ظلم کر لیا ہے تو یہ آپ کے پاس آئیں، جاؤ کا یہ آپ کے پاس آئیں، اور پھر یہ آپ کو کہیں کہ ان کے لیے پروردگار کی طرف سے، پروردگار کی جانب استغفار کر دیجئے، اور یہ ان سے خود بھی کہیں کہ یہ بھی استغفار کریں، تو پروردگار کو یہ بہت زیادہ معاف کرنے والا پائیں گے۔ تو یہ آیت بھی جب نازل ہوئی ہے تو زمانے رسول کے اندر نازل ہوئی ہے، حیات رسول کے اندر نازل ہوئی ہے، اس لیے وہ بعض اہل علم افراد یہ کہتے ہیں کہ جب تک نبی زندہ تھے اس وقت تک تو ان کا وسیلہ ٹھیک تھا، جب تک حضرت یعقوب علیہ السلام زندہ تھے اس وقت تک ان کا وسیلہ ٹھیک تھا، لیکن جب وہ اس دنیا سے چلے گئے تو وسیلہ بھی ختم ہو گیا۔ ایسے افراد کے لیے اب کچھ ہم روایات بیان کر رہے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہم اپنی کتاب سے پیش کریں گے تو ہماری حد تک تو ٹھیک ہے کہ ہماری فقہ کے اندر یہ بات موجود ہے، ہمارے مذہب کے اندر، ہمارے مسلک کے اندر یہ بات موجود ہے، تو کوئی کسی کو اعتراض نہیں ہے۔ لیکن ہم یہ بات بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ نہیں، یہی بات وہ ہے جو قرآن اور آپ کی کتابوں سے بھی ثابت ہے۔ قرآن میں بھی جب یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، تو یہاں پر یہ نہیں کہا کہ جو وسیلہ تم تلاش کرو گے اس کی ایکسپائری ڈیٹ بھی چیک کر لینا، یہ تو نہیں کہا، نعوذ باللہ۔
کہ وہ کب تک تمہارا وسیلہ کام کا ہے اور اس کے بعد سے نعوذ باللہ وہ کام کا نہیں رہے گا. کہا وسیلہ ہے، وسیلہ تلاش کرو. جس کو ہم نے وسیلہ بنا دیا ہے، ایسا نہیں کہ وہ مرنے کے بعد وسیلہ ختم ہو جائے گا. حضرت آدم علیہ السلام کو فرض کیجئے کہ وسیلہ بنایا، اس کے بعد وہ وسیلہ نعوذ باللہ ختم ہو گیا. ان کے کہنے کا تو یہ مطلب ہے کہ ایکسپائر ہو گیا نعوذ باللہ. پھر حضرت نوح علیہ السلام کو وسیلہ بنایا، وہ ختم ہو گیا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں تو قرآن نے کوئی ایسی بات نہیں کی، ایک مطلق بات کی ہے کہ وسیلہ تلاش کرو، جن کو ہم نے بنا دیا ہے ان کا وسیلہ بناؤ، ان کو وسیلہ اختیار کرو. تو ہمیں اختیار حاصل ہے کہ ہم نبی اکرم کا آج بھی وسیلہ اختیار کر سکتے ہیں، ان کو ابھی بھی پکار سکتے ہیں. اور یہ کام کیا ہے صحابہ کرام نے، جو آپ بزرگان کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے، اور انشاءاللہ اگر ان کا مطالعہ کریں گے تو کوئی ایسے بحث والی بات نہیں ہے. یہ موضوعات وہ ہیں کہ جو صبر و تحمل سے ہر انسان کو سننے چاہیے، اور اگر اس کے اوپر کوئی سوال ہو تو سوال کرنا چاہیے، اس کے اوپر ڈیبیٹ ہونی چاہیے. اب ہم ایک روایت جو پیش کر رہے ہیں وہ صحیح بخاری کی ایک بہترین شرح لکھی ہے فتح الباری کے نام سے. اس کتاب کے اندر بھی روایت موجود ہے، اور روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک طویل روایت ہے. روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ خلیفہ ثانی کے زمانے میں قحط سالی آئی. خلیفہ ثانی کے زمانے میں قحط سالی آئی، یعنی نبی اکرم اس دنیا سے جا چکے، اور اس قحط سالی کو دور کرنے کے لیے خلیفہ ثانی نے خود پیغمبر کے چچا کا واسطہ اختیار کیا. کیوں اختیار کیا؟ کیونکہ آپ چچا ہوتے ہیں پیغمبر کے، تو آپ کے واسطے سے اگر ہم دعا کریں گے تو یہ دعا قبول ہو جائے گی. تو انہوں نے کس رشتے کو اختیار کیا؟ وہ رشتہ کہ جو ایکسپائر ہو چکا ہے ان کے بقول، اور ختم ہو چکی ہے اس کی حیثیت، لیکن پیغمبر کے واسطے سے انہوں نے دعا کی تو وہ دعا قبول ہوئی، اور پھر قحط سالی دور ہو گئی اور مدینہ کے اندر بارش ہوئی. اسی طرح سے ایک اور بھی روایت کا جملہ یہ ہے، بلکہ ایک اور بڑی خوبصورت اور معتبر روایت تاریخ طبری کے اندر موجود. اگر آپ تھوڑا سا اس میں انتظار کریں تو ہم آپ کو اس کا ریفرنس بھی پیش کرتے ہیں. ایک درود پڑھ دیجیے گا، محمد وعلم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد عجل فرجہ. ایک اور مل کر درود پڑھ دیجیے گا، محمد صلی علی محمد وعلی محمد. تاریخ طبری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 281، اس پر یہ روایت موجود ہے کہ جب خلیفہ اول کے زمانے میں مسیلمہ کذاب کے لشکر کے مقابلے میں جنگ ہو رہی تھی، تو مسلمانوں نے جو نعرہ بلند کیا وہ یا اللہ کا نعرہ نہیں تھا. اب دیکھیے گا نعرہ کیا ہے. تاریخ طبری بہت قدیمی کتاب برادران اہل سنت کی، میں نے حوالہ آپ کی خدمت پیش کر دیا. روایت کا جملہ یہ ہے کہ ان صحابہ کرام کا نعرہ یہ تھا، کان شعارہم یومئذ یا محمد. اس دن ان کا نعرہ تھا یا محمد یا محمد یا محمد، یا محمد یا محمد کہہ کر انہوں نے جنگ کی. تو یہ تو سارے موحد ہیں، توحید پرست ہیں، یہ کیوں یا محمد کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ معلوم ہے کہ یا محمد کہنا کوئی شرک نہیں ہے، یا محمد کہنا عین عبادت ہے. پروردگار نے حکم دیا ہے کہ نبی اکرم کو یاد رکھا جائے اور ان کے گھرانے کو یاد رکھا جائے، تو یا محمد کہنے میں کوئی خبات نہیں ہے. ہاں اگر بتوں کو پکارا جائے گا کہ جو پروردگار کی طرف سے بنائے ہوئے نہیں ہیں وسیلے، تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر وہ شرک کہلائے گا، پھر وہ حرام کہلائے گا، بدعت کہلائے گا. لیکن خدا کے بنائے ہوئے وسیلوں کو اگر پکارا جائے تو صحابہ کرام نے یہ کام کیا ہے، اس کے اندر کوئی مذائقہ نہیں ہے، اور نبی اکرم کی وفات کے بعد کیا ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر. اور بھی کئی ساری روایات موجود ہیں. ایک اور روایت کا جملہ یہ ہے کہ خود عبداللہ بن عمر، یعنی خلیفہ ثانی کے جو بیٹے ہیں عبداللہ بن عمر، وہ فلج کی بیماری میں یا کسی سخت بیماری میں مبتلا ہوئے، اور ان سے کسی نے آ کر کہا کہ تم اس کو پکارو کہ جو تمہارے نزدیک سب سے زیادہ معتبر اور مقدس انسان ہے. تو انہوں نے کہا کہ یا محمد یا محمد، اور ان کی پریشانی دور. تو صحابہ کرام نے پکارا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اہل بیت کرام علیہ السلام کو. اور پھر ایک اور روایت جو ہمارے یہاں پر مشہور ہے، لیکن بعض
افراد یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ صرف شیعوں کی کتابوں کے اندر موجود ہیں، یا شیعوں نے نعوذ باللہ گھڑی ہوئی روایتیں ہیں، تو میں آپ کی خدمت میں دوبارہ سے حوالہ پیش کر رہا ہوں، در المنصور کے اندر یہ روایت پائی جاتی ہے علامہ سیوطی نے، اور علامہ سیوطی کا تعلق بھی ہمارے مسلک سے نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس روایت کو بھی لکھا ہے اپنی کتاب میں در المنصور میں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو دعا قبول ہوئی تو اس وقت بھی نبی اکرم کا بظاہر کوئی وجود نہیں آیا ہے زمین پر، حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائیں، لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے بھی زمین پر آنے کے بعد انہی ہستیوں کو پکارا کہ جو خدا کے نزدیک سب سے زیادہ مقرب تھی، اور اس میں نبی اکرم کو پکارا، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو پکارا، حضرت علی کو، حضرت امام حسن علیہ السلام کو، حضرت امام حسین علیہ السلام کو پکارا۔ اور یہ روایت ہماری کتاب میں صرف نہیں بلکہ برادران اہل سنت کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے، اور میں عربی آپ کی بیان کر رہا ہوں اور حوالہ بھی دے رہا ہوں۔ در المنصور جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 60 پر یہ روایت ہے، کہتے ہیں کہ اس طرح سے پکارا کہ اللہم انی اسألک بحق محمد و آل محمد، پروردگارہ میں سوال کرتا ہوں تو اس سے محمد و آل محمد کے حق کے واسطے سے۔ اب جو روایت کا جملہ در المنصور میں وہ میں آپ کی خدمت بیان کر رہا ہوں، میں اپنی کتابوں سے کوئی روایت عرض نہیں کر رہا۔ سبحانک لا الہ الا انت عملت سوءا، پروردگار تو پاک و پاکیزہ، تیرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، میں نے ایک برا کام کر لیا، وظلمت نفسی، اور میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، فاغفر لی، تو میری مغفرت فرما دے، انک انت الغفور الرحیم، تو بہت معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ فہؤلاء الکلمۃ التی تلقى آدم، تو یہ وہ کلمات ہیں محمد و آل محمد کے، یہ وہ کلمات ہیں کہ جو حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے گئے، تو آدم علیہ السلام نے ان کلمات کے ذریعے دعا کی تو حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی۔ تو خلاصہ بحث یہ ہے کہ وسیلہ اختیار کرنے کا، چونکہ پروردگار نے ہمیں حکم کیا ہے اس لیے ہم وسیلہ اختیار کرتے ہیں، خدا نے اگر حکم نہیں دیا ہوتا اور منع کر دیا ہوتا تو ہم ویسے ہی عمل کر رہے ہوتے۔ اور پھر دیکھیے گا کہ ہمارے وقت کے امام کون ہیں، ہمارے صاحب الزمان کون ہیں، صاحب الامر کون ہیں، ان کو زیادہ سے زیادہ پکارا جائے، ان کو یاد رکھا جائے، کیونکہ روایات میں ملتا ہے کہ جو جس زمانے کا حجت خدا ہوتا ہے اس کو پکارنے کی ایک خاص تاکید ہے۔ البتہ کچھ وسیلے ایسے ہیں کہ جو ہر زمانے میں پکارے گئے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کے دور ہو یا خاتم علیہ السلام کے زمانہ ہو یا قیامت تک کا زمانہ ہو، وہ وسیلے ہر وقت پکارے جائیں گے۔ وہ کون سے وسیلے ہیں؟ وہ یہ 5 وسیلے ہیں، یا محمد ہو، یا علی ہو، یا فاطمہ، یا حسن، یا حسین۔ یہ وسیلے وہ ہیں کہ جو ہر زمانے پکارے گئے، ورنہ اس کے علاوہ یہ حکم دیا گیا ہے کہ حضرت اپنے زمانے کی حجت کو، حضرت حجت کو، اور جو زمانے کا امام ہو اس کو پکارا جائے، کیونکہ وہ اس زمانے کے اندر ہماری مشکل کشائی کر سکتے ہیں۔ اور یہ بھی علماء نے بیان فرمایا ہے کہ اگر کوئی یا علی مدد بھی کہتا ہے تو حقیقت میں مدد کرنے کے لیے علی نہیں آتے، علی کے حکم پر علی کا بیٹا صاحب الزمان مدد کرنے کے لیے آتا۔ آغا صاحب زمانی نام کے ایک شخص تھے، ایران میں قم کا یہ واقعہ ہے، اور کہتے ہیں کہ آیت اللہ عبد الکریم حائری سے پہلے وہ عام طور پر کچھ مصائب کے جملے پڑھا کرتے تھے، کبھی کبھی منقبت پڑھ لیا کرتے تھے، مرثیہ پڑھا کرتے، تو ان کا نام پڑ گیا تھا آغا صاحب زمانی۔ تو کسی نے ان سے سوال کیا اس محفل کے بعد کہ آپ کا نام ہے آغا صاحب زمانی، کیا آپ کی کبھی امام زمانہ سے ملاقات ہوئی ہے؟ تو وہ کونے پہ لے کر گئے اور کہا کہ ہاں ہوئی ہے میری ملاقات۔ کہا کیسے ہوئی؟ انہوں نے پورا واقعہ بیان کیا، کہا کہ میں تبلیغ کرتا ہوں، مختلف شہروں میں جاتا ہوں تبلیغ کرنے کے لیے، تو میں ایک گاؤں گیا ہوا تھا تبلیغ کرنے کے لیے، وہاں جب پہنچا تو کوئی انتظام ہی نہیں تھا، ایک گھر میں داخل ہوا کہ جس نے دعوت دی تھی، تو انہوں نے کہا کہ آپ یہاں پہ تشریف رکھیں، میں جب تک آپ کے انتظامات کر کے آتا ہوں۔ تو جب میں بیٹھا ہوا تھا تو اچانک دستک ہوئی اور دروازے سے جو شخص داخل ہوا وہ بڑا خوبصورت نورانی سید جوان تھا۔ میرے سامنے آ کر جب وہ بیٹھے تو انہوں نے سلام و کلام کے بعد یہ بات کی، کہا کہ تو اتنا امام زمانہ کو پکارتا کیوں ہے، تجھے کام کیا ہے؟ تو میں نے ان سے عرض کیا کہ جب وہ آئیں گے تو میں ان کو بیان کروں گا، میں ہر ایک کو نہیں بیان کر سکتا، جب وہ آئیں گے تو میں بیان کروں گا۔ تو اس وقت اس سید بزرگوار نے کہا کہ یہ فرض کرو کہ تیرا امام یہ وقت تیرے سامنے موجود، تو کیا مانگنا چاہتا ہے؟ اس وقت میرے اوپر ایک کیفیت طاری ہوئی اور میں نے ان سے اپنی حاجت کو بیان کیا۔ تو اس کے بعد اس سید نے مجھے جواب دیا کہ اب یاد رکھ، اب اگر تجھے امام وقت کو پکارنا ہو، امام زمانہ کو پکارنا ہو تو یہ جملے کہنا، اور مجھے تعلیم فرمایا، کہا یہ کہنا یا محمد یا علی یا فاطمہ،
یا صاحب الزمان اغثنی، اے محمد مصطفیٰ، اے علی مرتضیٰ، اے فاطمہ زہرا، اے صاحب الزمان، میری مدد کو آئی۔ میں نے جملے سنے اور چونکہ وہ عربی تھوڑی سی جانتے تھے تو انہوں نے کہا کہ کیا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یا محمد یا علی یا فاطمہ یا صاحب الزمان اغیثونی، کہ اے محمد مصطفیٰ، اے علی مرتضیٰ، اے فاطمہ زہرا، اے صاحب الزمان، آپ سب میری مدد کو آئیے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، اغیثونی نہیں، اغیثونی کا مطلب ہوتا ہے کہ سب مدد کو آئیے، بس یہ نہیں کہو اغیثنی، صرف آپ مدد کو آئیے۔ جو عربی جاننے والے افراد ہیں ان کو معلوم ہے کہ ایک واحد کا صیغہ، ایک جمع کا صیغہ ہے۔ جمع کا صیغہ کا مطلب یہ کہ سبھی آپ مدد کو آئیے، واحد کے صیغہ کا مطلب یہ ہے کہ نہیں، صرف آپ مدد کو آئیے۔ کہ نہیں، تم اغیثونی نہ کہو، اغیثنی کہو، صرف آپ مدد کو آئیے۔ کہا کہ کیوں میں اغیثنی کہوں، یہ ساری ہستیوں کے میں نے نام لیے ہیں۔ تو اس وقت جو وجہ بیان کی اس سید نے، اور ظاہراً امام وقت ہوں گے، انہوں نے جو وجہ بیان کی وہ یہی تھی۔ کہا کہ تم کسی کو بھی پکارو، اگر تمہاری نصرت کرنے کے لیے کوئی آتا ہے تو وہ صرف تمہارے زمانے کے امام۔ یعنی جب ہم کہہ رہے ہوتے ہیں یا علی مدد، تو حقیقت میں مدد کرنے کے لیے امام وقت آتے ہیں، یا امام وقت کی طرف سے جو نمائندے ہیں وہ آتے ہیں مدد کرنے کے لیے۔ اس لیے امام وقت کو بطور خاص یاد رکھنا ہم سب کو، ہمارا سب کا فریضہ ہے، اور اگر ہم آسانیوں کے ایام میں یاد رکھیں گے تو خود بخود وہ پریشانیوں کے دنوں میں ہماری مدد کریں گے۔ ایک اور بڑے عالم دین ہے آغا جعفر مجتہدی، اور اتنے بڑے وہ عارف تھے کہ اس زمانے کے جو بڑے بڑے مراجعین اور مجتہدین تھے وہ بھی ان کا احترام کرتے تھے۔ اور ظاہراً آیت اللہ خامنائی نے بھی ان کے بارے میں کہا ہے کہ میں نے خود ایک کرامت ان کی اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ یعنی کوئی اب یہ دو نمبری والی نعوذ باللہ کوئی بات ہی نہیں ہے، اتنے بڑے بڑے مراجعین اور علماء ان کے معتقد تھے۔ آغا جعفر مجتہدی کے بارے میں ایک صاحب نے بتایا کہ وہ ان کی کلاس فیلو تھے کسی زمانے کے، وہ پھر جرمنی چلے گئے پڑھنے کے لیے، اور آغا جعفر مجتہدی ایک عرصے تک ایران میں رہے، پھر اس کے بعد عراق گئے، پھر اس کے بعد پھر ایران لوٹے۔ تو جس زمانے میں وہ ایران میں تھے، کہتے ہیں کہ ایک دن جرمنی کے جو صاحب تھے، جو ڈاکٹر بھی تھے، آغا احمد طباطبائی ان کا نام تھا، وہ کہتے ہیں کہ ایک دن جب میں گھر پہنچا تو میں نے کیا دیکھا کہ گھر کے اندر دروازے پر ایک لیٹر موجود ہے۔ میں لیٹر کھولا تو اس پر لکھا تھا کہ اے احمد، میں جرمنی میں آیا ہوا ہوں اور فلاں علاقے میں موجود ہوں، اگر ملاقات کرنا چاہتے ہو تو وہاں فلاں علاقے میں آ کے مجھ سے ملاقات کرو، اور نیچے لکھا تھا کہ جعفر مجتہدی، جو ان کے دوست تھے آغا جعفر مجتہدی۔ کہتے میں حیران ہو گیا، یہ ایران سے اچانک جرمنی آ گئے اور یہاں پر کیوں نہیں آئے ہیں، وہ اتنے دور والے علاقے میں کیوں چلے گئے؟ اچھا، وہ علاقہ بھی ایسا تھا کہ جو شہر کے اندر نہیں تھا، مضافاتی علاقہ تھا، لیکن کہتے کہ میں وہاں جا چکا تھا، اس لیے مجھے سمجھ میں آ گیا کہ وہ کس جگہ پر ہوں گے۔ میں فوراً سے گاڑی لے کر وہاں پر پہنچا، تو برف باری تھی، رات کا وقت تھا، ایک گھر بنا ہوا تھا پہاڑی کے اوپر، لیکن اتنی برف موجود تھی کہ میں اس گھر پہ جا نہیں سکتا تھا۔ جیسے ہی میں وہاں پر بھی پہنچا ہوں، آغا جعفر مجتہدی نے دروازہ کھولا اور کہا کہ ایک یا علی کہو اور اوپر آ جاؤ۔ کہتے ہیں بس میں نے یا علی کہا اور ہمت کر کے ہاتھ پیر گاڑے اور اوپر آیا، تو میں فوراً ہی گھر تک پہنچ گیا۔ گھر کے اندر آیا اور دیکھا تو ایک محسوس یہ ہو رہا تھا کہ ایک بچہ ہے جو ابھی بیماری سے اٹھا ہے، اور ایک ماں ہے جو آغا جعفر مجتہدی کے بس گرد طواف کر رہی ہے، اور ایسے ہے کہ جیسے ان کی نوکرانی ہو، جو وہ کہیں ان کے مطابق عمل کرنے کے تیار ہو، بالکل ان کی خدمت کے لیے وہ تیار ہے۔ میں حیران ہو گیا کہ یہاں پر آئے ہیں، یہ عجیب منظر مجھے نظر آ رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اتنے میں آغا جعفر مجتہدی تھوڑی دیر کے لیے گھر سے باہر نکلے، تو میں نے اس عورت سے پوچھا کہ کیا آپ جانتے ہیں یہ آپ کے کوئی رشتہ دار ہوتے ہیں؟ کہا کہ نہیں، میں تو نہیں جانتی اس کو۔ کہا کہ پھر آپ ان سے اتنی محبت، اتنی عقیدت کیوں رکھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ حقیقت میں میرا یہ بچہ بیمار ہو گیا، اور ڈاکٹرز نے بتایا کہ اس کو حلق کا کینسر ہے اور اس کا کوئی علاج نہیں، اور یہ آپ بات یاد رکھیں کہ آہستہ ایسے کچھ دنوں میں مرنے والا۔ آپ جو کرنا چاہیں کر لیں، اس کو جتنی دوائیاں کھلا لیں، جتنے انجیکشن سب کچھ کر لیں، اینڈ اس کا یہ موت ہے اور یہ کچھ دنوں میں مر جائے گا۔ تو کیا ہی بہتر ہے کہ تھوڑا سا یہ سیر تفریح کے ساتھ اور یہ خوشحالی کے ساتھ مرے،
تو اچھے ایام آپ اس کے ساتھ گزاریں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن بس میری زندگی ختم ہو گئی، میرے پاس اور کوئی نہیں تھا سوائے اس بچے کی۔ کہتے میرا شوہر کچھ عرصہ پہلے انتقال کر گیا اور کوئی اور گھر والے نہیں تھے، بس یہی بچہ تھا۔ میں رونے لگی، اور چونکہ عیسائی تھی اس لیے انہوں نے کہا کہ اے عیسیٰ آپ میری مدد کو آئیں، آپ مردے زندہ کرتے ہیں، میرا بچہ ابھی مرا نہیں ہے، زندہ ہے، آپ میری مدد کو پہنچے۔ اور کہہ رہی تھی کہ بس ہر دن میں یہ دیکھتی تھی کہ اب جو تھوڑا سا اٹھنے کے قابل تھا وہ اٹھنے کے قابل بھی نہیں رہا، جو بیٹھنے کے قابل تھا وہ بیٹھنے کے قابل بھی نہیں رہا۔ آہستہ آہستہ میں اس کی موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، اپنے بچے کو مرتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ کہتی بس میں نے ٹوٹے اس دل کے ساتھ پھر وہی بات عرض کر رہا ہوں، اپنی مشکل کو مشکل سمجھیں تو پھر دعا کے اندر تاثیر آتی ہے، ورنہ بعض افراد اتنے بے حس لوگ بھی ہوتے ہیں کہ مرتا ہے تو مر جائے، کیا فرق پڑتا ہے، ہماری لائف تو ٹھیک چل رہی ہے۔ لیکن اگر مشکل کو مشکل سمجھ کر پھر پکاریں گے تو پھر بات اور۔ اس عورت نے کہا کہ میں اپنے بچے کو مرتا ہوا دیکھ رہی تھی، بس ہر رات میں حضرت مریم کو کبھی پکارتی تھی، کبھی حضرت عیسیٰ کو پکارتی تھی۔ ایک رات خواب میں حضرت مریم تشریف لائے اور کہا بیٹا اس زمانے میں ہمارے ہاتھوں سے اختیار نکل چکا ہے۔ دیکھیں وہی بات، ہمارے ہاتھوں سے اختیار نکل چکا ہے، اب کس کے ہاتھوں میں اختیار ہے یہ سنیے۔ انہوں نے سوال کیا کہ اب کون ہے کہ جو ہماری مدد کرے گا؟ کہ میرے بیٹے عیسیٰ کے بعد ایک اور نبی آئے ہیں کہ جن کا نام محمد ہے، اور ان کی ایک بیٹی ہے جن کا نام فاطمہ ہے، اور ان کی نسل سے کچھ ائمہ آئے جن کے آخری بیٹے امام مہدی علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد۔ کہا کہ اس کے ہاتھ میں اب اختیار موجود ہے، اسے پکارو۔ کہ بس یہ میں نے خواب دیکھا، بیدار ہوئی، مجھے 3 نام یاد ہو گئے، محمد، فاطمہ، مہدی۔ بس میں یہ تینوں نام دہراتے رہتی تھی، محمد فاطمہ مہدی، محمد فاطمہ مہدی، یا محمد یا فاطمہ یا مہدی۔ اور کہتی ہے کہ میرا یہ ایک خاص انداز تھا کہ میں جب یا مہدی پر پہنچی تھی تو میری عقیدت زیادہ بڑھ جاتی تھی، یا مہدی یا مہدی، آپ ہیں جو اس زمانے میں اختیار رکھتے ہیں، آپ میری مدد فرمائیں۔ اتنے میں کہ میں یا مہدی بہت پکارتے رہی، یہاں تک کہ جب میرا بیٹا بالکل مرنے کے قریب ہوا تو میں نے دیکھا کہ دروازے پر دستک، اور یہ شخص دروازے میں داخل ہوا، اور جیسے اس کو پتا تھا کہ میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے، یہ ڈائریکٹ میرے بیٹے کے پاس آیا، اور بیٹے کے پاس آنے کے بعد اس نے نیچے میرے بیٹے کے کمر میں ہاتھ رکھا اور ایک اور نام لیا جو ان 3 ناموں کے علاوہ تھا، اور یہ نام لینے کے بعد کہا کہ پروردگار تجھے شفا دے۔ اور بس یہ اس کی دعا ختم ہوئی، بیٹا تھوڑی سی نقاہت سے اٹھا اور کہا کہ مادر جان مجھے آپ کچھ کھانے کے لیے لے کر آئیں، مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ اب اس نے بولنا شروع کر دیا، اس کو بھوک لگ رہی ہے، میں اس کے لیے انتظامات کرنے لگی۔ اور پھر میں نے رفتہ رفتہ دیکھا کہ اس کی طبیعت بہت بہتر ہونا شروع ہوئی، بہت بہتر ہونا شروع ہوئی۔ تو میں نے شخص سے کہا کہ یہ تم مسیح ہو، تم عیسیٰ ہو؟ کہا کہ نہیں میں عیسیٰ نہیں ہوں۔ کہا پھر تم کون ہو؟ کہا کہ وہ جو تم نے 3 نام پکارے تھے اس میں سے آخری نام مہدی تھا، میں مہدی کے چاہنے والوں میں سے ایک چاہنے والا ہوں، میں ان کے نوکروں میں سے ایک نوکر ہوں، اور ان کے حکم پر میں تمہاری مدد کرنے کے لیے آیا۔ بس یہ کہا، اور پھر ابھی ہماری گفتگو جاری تھی کہ آپ آ گئے اور وہ اب نیچے چلے گئے۔ جیسے ہی یہ ہماری گفتگو ختم ہوئی آ گئے جعفر مشتدی واپس لوٹ۔ تو ان کے ذہن میں سوال تھا کہ وہ جو چوتھا نام لیا تھا کمر کے نیچے ہاتھ رکھ کر، وہ چوتھا نام کیا تھا کہ جس کے بعد بالکل یہ ٹھیک ہو گئے۔ آغا جعفر مشتدی نے کہا کہ وہ چوتھا نام یا علی تھا، اور یا علی کہہ کر میں نے اس کے سارے مرض کو ختم کر دیا۔ تو یہ کچھ نام ایسے ہیں کہ جو ہر زمانے میں زندہ اور پائیدار رہتے ہیں، اور ان ہستیوں کے ناموں سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جن جن لوگوں نے پکارا اور مانگا ہے ان کی حاجتیں پوری ہوئی۔ ہمارا وقت مکمل ہونے کے قریب ہے، لیکن باتیں بہت سی ہیں ائمہ علیہم السلام کے حوالے سے اور ان کے وسیلوں کے حوالے سے، کس طریقے سے معصومین علیہ السلام نے مدد فرمائی اور نصرت فرمائی۔ اور یہ آخری نقطہ بس میں بیان کروں گا جو جتنے ہمارے پاس 4 سے 5 منٹ موجود ہے، اور بات کو ختم کر دوں گا، کہ کبھی کبھار ہم جب امام زمان علیہ السلام کو پکارتے ہیں اور سامنے سے کوئی شخص آتا ہے، ہماری پریشانی حل ہو جاتی ہے، تو اس واقعے میں بھی اور بہت سارے دیگر واقعوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ امام زمانہ ہی آئے ہوں اور ان سے ہماری ملاقات ہوئی ہو اور انہوں نے ہماری ڈائریکٹ پریشانی کو حل کیا ہو۔
بلکہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت سے نوکر ہیں، بہت سے ان کے خاص الخاص خادمین ہیں، وہ آتے ہیں اور وہ لوگ کی نصرت کر کے جاتے ہیں. اور امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کی تو سب خواہش کرتے ہی ہیں کہ ان کا دیدار انور سب کو نصیب ہو، لیکن کاش یہ بھی ہم خواہش کریں کہ پروردگارہ ہمارا شمار بھی ان خاص نوکروں میں ہو جائے کہ جو امام زمانہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر لوگوں کی مشکل کشائی کرتے ہیں اور لوگوں کی مدد کرتے ہیں. اور یہ بھی روایات کے اندر آیا ہے. ہمارے ذہن میں عام طور پر 313 کا فگر ہے، وہ 313 کا فگر بھی روایات کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ ظہور امام زمانہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہوگا تو سب سے پہلے 313 افراد وہ ہوں گے جو ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. لیکن اس کے علاوہ روایات کے اندر زمانہ غیبت کے حوالے سے جو روایات پائی جاتی ہیں اس میں اس سے زیادہ تعداد بھی موجود ہے. ایک روایت کا جملہ اس انداز سے ہے کہ امام زمانہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نوکروں کے، ان کے خادمین کے کچھ گروہ ہیں، ان کے قریب ترین جو افراد ہیں انہیں اوتاد کہا جاتا ہے، اور وہ 4 افراد ہیں. اوتاد 4 ہیں، اور یہ 4 کا فگر انشاءاللہ نائبین خاص کے حوالے سے آپ کو یاد ہو جائے گا، کیونکہ امام کے نائبین خاص بھی 4 ہی تھے. اوتاد 4 ہیں. پھر روایت آگے بڑھتی ہے اور کہا کہ پھر ابدال کا گروہ آتا ہے کہ جن کی تعداد 40 ہے. 4 40 ابدال کا گروہ. پھر اس کے بعد ایک صلحاء کا گروہ آتا ہے جن کی تعداد 70 ہے. اور پھر بلکہ پہلے نجبا کا گروہ آتا ہے جن کی تعداد 70 ہے، اور پھر صلحاء کا گروہ آتا ہے جن کی تعداد 340 ہے. تو اگر ان ساری تعداد کو آپ ملائیں تو تقریباً 450 کے قریب یہ چاہنے والے جو امام زمانہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر رہتے ہیں اور ان کے حکم سے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے آتے ہیں، یہ امام وقت کے ہمیشہ قریب ہوتے ہیں. اور پھر علماء کرام یہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ جو 4 ہیں، یہ جو 40 ہیں، یہ جو 70 ہیں، یہ جو 340 ہیں، یہ بدلتے رہتے ہیں زمانے کے ساتھ. یعنی ان کی عمر اتنی زیادہ نہیں ہوتی جتنی امام وقت کی عمر مبارک ہے، بلکہ وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں. ایک کا انتقال ہوتا ہے تو دوسرا ان کی جگہ پر آتا ہے، پھر ایک کا انتقال ہوتا ہے تو دوسرا ان کی جگہ پر آتا ہے. اور اس حوالے سے بھی کئی سارے واقعات ہیں کہ کیسے ایک شخص جو ایک عام انسان تھا لیکن اس کی زندگی پاک و پاکیزہ تھی، امام زمانہ کی اس کے اوپر خاص نظر کرم آئی اور وہ ان گروہ کے اندر شامل ہو گئے. اس حوالے سے بھی بہت سے واقعات ہیں. انشاءاللہ پروردگار سے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار تمام مومنین کی پریشانیوں کو دور فرما، اور معصومین علیہ السلام کے واسطے سے بالخصوص حضرت محمد مصطفیٰ، حضرت علی مرتضیٰ، حضرت فاطمہ زہرا، حضرت امام حسن علیہ السلام، حضرت امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم، اور بالخصوص حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے صدقے سے تمام مریضوں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، تمام بے روزگار مومنین کو رزق حلال عطا فرما. پروردگار تمام بے اولاد مومن کو اولاد صالحہ نرینہ نصیب فرما، صاحبان اولاد کو ان کی تربیت کرنے کی صحیح توفیق عطا فرما. پالنے والے اس مؤسسے کی، اس ادارے کی اور تمام ادارے کے جو اہل بیت اور قرآن کے مشن کو آگے بڑھا رہے تمام کی حفاظت فرما، ان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. جو حاضرین ناظرین موجود ہیں تمام کی بھی جائز شرعی حاجات کو پورا فرما، اور حضرت حجت ابن الحسن کا ظہور نصیب فرما، اور ہمیں ان کے خاص الخاص اعوان و انصار میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين.